بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنانے جا رہے ہیں انہیں امام غازی عباس علمداد شہید سکا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہی کی سٹوری انہی کے ذکر خیر کا حصہ ہے۔ آپ کو امام حسین سے جو نسبت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے سورج اور چاند کو۔ چاند بھی جو ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے پوری زندگی، اور آپ سے ادباً ہمیشہ آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ حضرت غازی عباس علمدار شہید کربلا میں آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو شہادت کا ذکر خیر ہے وہ کمال ہے۔ بہت سے علمدار تاریخ کے اندر آتے ہیں، بہت سے علمدار آتے ہیں، بہت سے ساقی بھی آتے ہیں، لیکن جس طرح سے علمدار کا لفظ آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور اسی طرح سکا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، آپ کو سکا کہا جاتا ہے، ساقی نہیں کہا جاتا۔ تو اس کو ہم ذکر کریں گے، اس کو ہم جانیں گے کہ یہ اتنے سارے خوبصورت القابات آپ کے نام کے ساتھ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ 26 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، آپ کی جو شہادت ہے وہ کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی۔ ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو الفضل تھا، اس لیے بھی آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ اور فضل کا معنی ویسے ہی اچھائیوں میں بڑھ جانا، احسان، اچھی جو صفات ہوتی ہیں ان میں سبقت لے جانا، اس کو بھی ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جن جن چیزوں کو بھی فضل کہا گیا ہے وہ تمام کی تمام آپ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے بھی آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کے حافظ، قرآن کو فضل کہا گیا۔ آپ کا علم، حیدر کرار کے بیٹے جو خود باب العلم ہوں، ان کے بیٹے کو علم کی کیا معراج حاصل ہوگی، آپ با کمال عالم تھے، آپ کو فضل کہا جاتا ہے، ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ آپ توحید پرست اور توحید کو پھیلانے والے، اور کربلا میں جس قدر توحید کا ایسی بہادری کے ساتھ آپ نے پیغام دیا، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کو اس وجہ سے بھی ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ آپ نے جہاد میں نہ صرف کربلا بلکہ اپنے والد محترم کے ساتھ بھی جہاد میں حصہ لیا، جہاد کو فضل کہا گیا۔ کافروں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف آپ ڈٹ کے ہمیشہ کھڑے رہے، اس لیے بھی آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ علم اور قرآن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سیکھیں، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جو رموز ہیں وہ بھی سیکھے۔ تو آپ کو ان دونوں کے فضل قرآن میں کہنے کی وجہ سے آپ کو فضل کہا جاتا ہے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کے جو بچے ہیں ان کا چاند۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بھی خوبصورت ہوتا، خوبصورت بچے کو اکثر قمر کہا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بہت خوبصورت تھے، آپ کو قمر الحرم کہا جاتا تھا، حرم کے چاند۔ اسی طرح عبد المناف جو سرکار علیہ السلام کے اجداد میں آتے ہیں وہ بہت خوبصورت تھے، آپ کو قمر بطحہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام، ان کا جب سر اقدس نیزے پہ بلند کیا گیا تو کوفہ کے بازار میں جب امام حسین علیہ السلام کا تر و تازہ خوبصورت چہرہ مبارکہ سر اقدس جب دیکھا گیا اور اس سے قرآن پاک پڑھتا ہوا لوگوں نے سنا، تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کے اس سر مبارک کو بھی قمر کہا کہ اس سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوئی لوگوں نے دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو بچیوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ہم پر آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو یہ عرب کے اندر مشہور تھا، عرب میں خوبصورت لوگوں کو، اور جن کی وجہ سے علاقے کے اندر بھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کو 14ویں کا چاند کہا گیا۔ تو عرب کے اندر خوبصورت، اور جن کی وجہ سے جگہ کو فضیلت ملتی تھی، جن کی وجہ سے وہاں پہ برکت رحمتیں آتی تھی، ان کو 14ویں کا چاند کہا جاتا تھا۔ تو اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کے بچوں کا چاند، آپ بہت خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ہمیشہ پیچھے پیچھے، جس طرح سورج کے پیچھے پیچھے چاند اس کو ایک نظام قدرت ہے،
چاند سورج کو فالو کرتا ہے، اسی طرح آپ بھی امام حسین کو ہمیشہ فالو کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ غازی، آپ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، تو آپ کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ حیدر کرار کے بیٹے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بیٹے مولا علی جب خیبر میں گئے نا، تو وہاں پر خیبر کا جو قلعہ ہے، جو مین گیٹ ہے، اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت غازی عباس علمدار جب آپ فرات پہ پانی لینے گئے، تو جو لوگ وہاں پر حصار باندھے کھڑے تھے اور گیٹ نما انہوں نے شکل بنائی ہوئی تھی کہ ادھر سے پانی کسی کو نہیں لے کے جانے دینا، آپ نے سب کو ہٹا کے آپ عباس ہیں، عباس کا معنی آگے ہم جانیں گے۔ عباس کو جب دیکھا تو لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے اور آپ نے وہاں سے پانی لیا اور پانی لے کے آپ واپس آئے، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے، جو وہ ظالم اور بدبخت لوگ تھے، انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی امام حسین علیہ السلام تک پہنچ نہ جائے اور آپ اس کو پی کے دوبارہ سے جو آپ کی ایک جو انسانی جسم کی ضرورت ہے وہ دوبارہ سے بحال نہ ہو جائے اور ہمیں دوبارہ آپ کے اوپر جو قابو ہے وہ پانا مشکل نہ ہو جائے، تو پانی کو روکنے کی خاطر آپ کے دونوں بازو کو شہید کر دیا گیا، تو آپ پانی لے کر آئے، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ عباس، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایسا شیر جس سے دوسرے شیر خوف زدہ ہو جائیں، اس قدر جرت و شجاعت اور ہیبت میں بہترین شیر، ایسا مضبوط شیر کہ جس کے صرف ہاتھ لگنے سے دوسرے شیر دھڑام سے زمین کے اوپر گر جائیں، ایسے شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ عباس، اور کیوں نہ ہو، شیر کا بچہ تو شیر ہی ہوتا ہے نا، تو حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بیٹا عباس، آپ کو آپ کی جو بہادری ہے یہ عرب میں بڑی مشہور تھی، آپ سے لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی عقیل کو، جو کہ نسب کے حوالے سے کافی علم رکھتے تھے، آپ نے اپنی جب شادی کی خواہش ظاہر کی، دوسری شادی کی، آپ نے یہ کہہ کے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس کا خاندان بہت بہادر ہو۔ تو آپ نے جہاں پہ نیت یہ رکھی ہوئی تھی کہ ان کو تو پتہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ہونا ہے، آپ چاہتے تھے کہ بہادر خاندان سے میرے لیے بیوی کا انتخاب ہو اور اس سے جو اولاد ہو وہ میرے حسین علیہ السلام کی کربلا میں ان کے اوپر جانثار ہو اور ان کی حفاظت میں ان کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو آپ نے جب شادی کا انتخاب بھی کیا تو اپنے بھائی کو کہا کہ بہادر خاندان کی عورت کا انتخاب کرو، تو آپ کے بھائی نے آپ کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا وہ خاندان بہت بہادر تھا، اور آپ کو ان سے یعنی ام حبیبہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو آپ نے ان کا نام عباس رکھا۔ ایسا شیر جو دوسرے شیروں کے اوپر بھی حاوی آ جائے، دوسرے شیر بھی اس سے ڈریں، تو آپ کو عباس کہا جاتا ہے۔ علمدار، مولا علی شیر خدا کا رحم اللہ، اب دیکھیں نا ہر گفتگو ان کے والد کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، کیونکہ تربیت ہی انہوں نے اپنے والد سے پائی ہے، تو ہر نام کا کہیں نہ کہیں مولا علی شیر خدا کا رحم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا کے ربط ملتا ہے۔ علمدار، حضور علیہ السلام نے پوری عمر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہر جنگ میں آپ نے تھامے رکھا، آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار تھے، اور حضرت غازی عباس آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ حسین منی و انا من حسین، امام حسین کے علمدار تھے، اور آپ کو یہ علمدار ورڈ اس قدر آپ کے نام کا حصہ بن چکا ہے۔ بہت سے افراد ایسے آئے ہیں جنہوں نے علم اٹھایا، بڑی بڑی جنگوں میں علم اٹھایا، لیکن جو آپ کے نام کے ساتھ اس کو نسبت ہے وہ کسی کے نام کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا علم اٹھایا، اور اس قدر مقبول ہوا کہ اہل تشیع فرقے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ علم نکالا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ تو آپ کے علم اٹھانے اور اپنے بازوں کو شہید کروا دینے امام حسین علیہ السلام، اور تاریخ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ کربلا میں ہمیشہ جتنے بھی دن ایام وہاں پہ گئے ہیں، مدینہ سے کربلا تک آپ کی شہادت تک پرچم جو تھا، علم جو تھا، وہ حضرت غازی عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا، تو وہ امام حسین کے لشکر کا علم تھا، جس کی وجہ سے اس قدر آپ کے نام کے ساتھ وہ لازم و ملزوم ہوا، اور آپ نے نہ صرف پانی بلکہ علم کو تھامنے کے اندر بھی اپنے بازوؤں کی قربانی امام حسین کی خاطر دے دی۔ آپ کو با وفا کہا جاتا ہے۔ وفا،
ہم عشق مزاجی کے اندر وفا کی بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ عرض کر دوں، بیعت وفا نے جس کے ہاتھ پہ کی وہ ان کا ہاتھ تھا، یہ ہیں وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ وفا تصوف میں کہتے کس کو ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے عشق مجازی کے اندر جو وفا ہے وہ وفا انسان کی ضرورت کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ایک انسانی شرعی تقاضا ہے، انسان کو مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پہ ضرورت اس وفا میں شامل ہے، تو وہ وفا اس تصوف والی وفا نہیں ہے جس کو تصوف کے اماموں نے ذکر کیا ہے۔ وفا ہے کیا؟ یہ با وفا سرکار با وفا علیہ السلام کا صدقہ آج ہم سن لیتے ہیں، اور اس کو یاد رکھیے گا کہ وفا کہا کس کو جاتا ہے۔ وفا 6 چیزوں کا نام ہے۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ وفا، اس کو وفا کہا جاتا ہے۔ عبادت کے ساتھ وفا، عبادت اگر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ہمارے اوپر لازم کی ہے، وہ چاہے نماز کی صورت ہے، چاہے احکامات کی صورت ہے، چاہے حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد، اس کے اوپر کاربند ہے تو وہ با وفا ہے۔ صغائر و کبائر گناہوں سے بچنے کا نام وفا ہے۔ خود میں خوبیاں جمع کرنا اور ان خوبیوں کے اوپر تکبر نہ کرنا، یہ وفا ہے۔ قوانین شریعہ کے مطابق کیے ہوئے وعدوں کے اوپر جو کربلا میں امام غازی عباس علمدار نے با وفا انہوں نے وفا کیے، اس طرح وعدوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کے وفا کرنا، یہ وفا ہے۔ خود کو رب کی ذات میں فنا کر دینا، یہ وفا ہے۔ جو فنا امام حضرت غازی عباس علمدار شہید سکا علیہ السلام نے اپنے آپ کو فنا کیا، ایسی فنا ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے اللہ کی راہ میں نہ صرف اپنی جان دی، آپ نے پانی پلانے کو سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب کہا گیا ہے، تو آپ نے پانی بھی پلا رہے ہیں لوگوں کو، وہاں سے جو 3 دن کے پیاسے ہیں لوگوں کو وہاں سے اپنی ہیبت اپنے جلال سے ڈرا کے پانی لے کے بھی آ رہے ہیں، راہ خدا میں جہاد میں بھی ہیں، وہاں سے رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو سب سے افضل عمل ہے اس عمل کو کرتے ہوئے پانی بھی لے کے آ رہے ہیں، اور پانی لے کے کن کے لیے آ رہے ہیں؟ ایک یہاں پہ میں واقعہ عرض کر دوں، آپ نے اکثر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب حدیث سنی ہوگی کہ ایک عورت نے کتے کو یعنی جانور کو پانی پلایا تو اس کو اس عمل کے اوپر بخش دیا گیا۔ تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ تو ایسی وفا اور ایسا رب تعالیٰ کی ذات میں فنا کہ رب کے قرب کا ذریعہ پانی پلانا، جہاد کے اندر بھی شامل ہیں، پانی بھی لے کے آ رہے ہیں اور لے کے بھی اہل بیت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ذات اپنی رب کی ذات کے اندر فنا کی، اس کو یہ 6 اصول کے مطابق تو آپ کو با وفا کہا جاتا ہے۔ تصوف کے اماموں نے جو 6 اصول نکالے ہیں کس کس کو وفا کہا جاتا ہے، وہ 6 کے 6 بہت ہی گہرائی میں اور بہت ہی پیک پہ جا کے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آج کے بعد سرکار با وفا کے صدقے سے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وفا کس کو کہتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ آپ کو سقا کیوں کہا جاتا ہے۔ عموماً ساقی کہا جاتا ہے پانی پلانے والے کو، لیکن آپ کے لیے سقا یعنی مبالغہ کا صیغہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو ابھی جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔